معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 20ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ناظرین، اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً تم ان لوگوں کو، یعنی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زندگی کا زیادہ لالچی پاؤ گے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ زیادہ لالچی ہوتے ہیں بمقابلہ دوسرے لوگوں کے زندگی کے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ مشرکوں سے زیادہ بھی دنیاوی زندگی کے لالچی ہوتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ تم ان کو پاؤ گے لوگوں کے مقابلے میں زندگی کے لیے زیادہ لالچی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ یہ مشرکین سے اور کافرین سے بھی زیادہ یہ زندگی کے لالچی ہوتے ہیں، اور یہ یہودی ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ یہودیوں میں، ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی 1000 سالہ عمر ہو، اس کو 1000 سال کی عمر ملے اور وہ 1000 سال کی عمر پائے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہر شخص کی یہ چوائس ہوتی ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو 1000 سال کی زندگی نصیب ہو، اسے 1000 سال کی زندگی ملے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یود احدہم، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ اس کی 1000 سال کی عمر ہو۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کی لمبی عمر کی جو تمنا ہے، اگرچہ ان کو 1000 سال کی زندگی دے بھی دی جائے تب بھی ان کو ان کی لمبی عمر یا لمبی زندگی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی، عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی، ان کو عذاب کو ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت صاف طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سالہ زندگی دے بھی دی جائے تو ان کو وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور وہ عذاب کو ہٹا نہیں سکتی اگر ان کو جو عمر عطا، جو عمر ان کو عطا کر دی جائے، جس کی یہ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ یعنی ہر یہودی کی، ہر بنی اسرائیل کے شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی ملے۔ اگر اس کو 1000 سال کی زندگی عطا کی جائے تو اس کو اگر 1000 سالہ زندگی مل بھی جائے تب بھی وہ عذاب کو ہٹا نہیں سکتی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے واقف ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی، یہ اسرائیل کے لوگ فلسطین کے لوگوں کو بے تحاشا بمباری کے ذریعے مار رہے ہیں، اور وہاں کے بچوں کو اور وہاں کی بچیوں کو، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو کہ چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، اور ایک لمبی مدت سے یہ فلسطین پر ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ لوگ وہاں پر بمباری کرتے ہیں، وہاں عمارتوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے سے یہ جنگ چھڑی حماس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، اس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے بے گناہ لوگ ہوں، چاہے وہ فلسطین کی طرف سے بے گناہ لوگ ہوں، لیکن اس میں جو بیچ کے لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں، اور یہ دونوں طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے اور ان میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ مجرمانہ عمل ہے دونوں طرف سے۔
لیکن حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل پر، وہ ایک صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا فلسطین پر، جو اسرائیل ایک مدت سے ظلم کرتا چلا آ رہا تھا اور ان کی زمینوں کو اس نے قبضایا تھا، اور ان کے محلات اور ان کی زمینوں اور ان کے باغات پر قبضہ کر کے ان کو نکال دیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ ری ایکشن پھوٹا اور اسی کی وجہ سے پھر وہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل مسلسل فلسطین میں حملہ کر رہا ہے اور حماس اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے، اور اس طریقے سے بیچ کے لوگ جو معصوم ہے، جو بے گناہ ہے، وہ پس رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے ان کے تمام کاموں کو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جبرائیل نے جو آپ کے دل پر جو کتاب نازل کی ہے، جو قرآن نازل کیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ انہوں نے گڑھ کے اپنی طرف سے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، بلکہ جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی، جو قرآن ان کو دیا گیا، جو وحی اور القاء کی گئی، وہ جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو وحی کی گئی، تو وہ اللہ رب العزت کی اجازت سے تھی، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تھے، تو وہ انبیاء کو سناتے تھے جو اللہ ان کو دیتا تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جیسا کہ یہودیوں کا یہ گمان تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جبرائیل ہمارا دشمن ہے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے، اگر میکائیل وہی لے کر آتا تو ہم اس کو مان لیتے، لیکن جبرائیل وہی لے کر آیا ہے تو وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری اس سے دشمنی ہے، اس لیے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو وہ سن لے فإنہ نزلہ علی قلبک، بے شک اللہ نے جو چیز اللہ نے آپ کے دل پر نازل کی ہے، یعنی جبرائیل نے جو بھی چیز آپ پر جو نازل کی ہے، جو کتاب اللہ کے حکم سے نازل کی، اپنی طرف سے نازل نہیں کی، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے والی کتابیں ہیں، یعنی توریت اور انجیل کی اور زبور کی، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، وہ لوگ جو اہل ایمان ہے، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، جو شریعت کو مانتے ہیں، جو قوانین کو مانتے ہیں، جو اللہ کے اصول کو مانتے ہیں اور اس کے نبیوں کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس کے ملائکہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور اللہ نے جو چیز نازل کی اس کو مانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے اس کتاب کے اندر۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ سے جو من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو دشمنی کرتا ہے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر بے شک اللہ بھی مشرکین کے لیے اور کافرین کے لیے دشمن ہے، اور اللہ کھولا ہوا ان کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف جو بھی آیتیں بھیجی ہیں، جو بھی ہم نے تمہاری طرف آیتیں بھیجی ہیں، واضح نشانیاں ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جنہوں نے جن کے دلوں پر پردے ہیں اور جن کے دلوں پر اللہ نے اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وہی چیز اس واضح نشانیوں کے باوجود اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت صاف طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے، اور جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر بے شک اللہ بھی انکار کرنے والوں کا دشمن ہے، اللہ بھی مشرکین کا اور کافرین کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر جو نشانیاں اتاری ہیں وہ واضح ہیں، وہ کلیئر ہیں، بالکل روشن دلیل کی طرح بالکل واضح ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان واضح دلائل کو وہی شخص انکار کرے گا، یعنی جو انکار کرنے والا ہوگا، جو فاسق و فاجر ہوگا اور جو
سرکش ہوگا وہی ان واضح نشانیوں کی اور کھلے دلائل کا انکار کر سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ہر چیز بالکل واضح کر دی اور ایک ایک چیز کلیئر کر دی اور بتلا دیا کہ جو اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اس کی دشمنی کا انجام بھگتنا پڑے گا اور اللہ اس کو سزا دے گا۔ اور پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر جو نازل کیا وہ بالکل واضح اور کھلے نشانیاں ہیں، اور اس کا انکار صرف فاسق و فاجر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فسق سے، فجور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا مخلص اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔